معاویہ اعظم طارق صاحب کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ پریس کے سامنے اپنی گزارشات کو رکھے، راہ حق پارٹی کے مرکزی رہنما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان کی طرف سے اسلام آباد کے پریس کلب میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے دینی سیاسی جماعتوں کے قائدین ذمہ داران موجود ہیں۔ تقریب کے انعقاد پر برادر عزیز شہید زادہ حافظ شام الہی ظہیر جو جمعیت اہل حدیث کے صدر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور فلسطین کے رکن پارلیمنٹ ممون اسد تمیمی صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ہماری باتوں کو پورے طور پر نہیں سمجھ سکتے چونکہ ہماری زبان اور ان کی زبان ایک نہیں ہے، لیکن کئی دنوں سے وہ پاکستان میں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے زیر اہتمام لاہور میں، فیصل آباد میں اور مختلف جگہ پر ہونے والے پروگراموں میں یہاں لوگوں کے جذبات کو، کیفیات کو بڑی آسانی سے پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے ترتیب الٹ کر دی ہے، ہر بات کا جواب ایک ہی ہم نے یاد کر لیا، اور وہ یہ ہے کہ دعا کریں، اللہ ان کی مدد کرے۔ یاد رکھیے دعا کی ترتیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر کے موقع پر کیا ہے۔ پہلے حضور علیہ السلام اپنے 313 صحابہ کو اور موجود وسائل جتنے بھی تھے ان سب کو لا کر کھڑا کر دیتے، اور اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے جب دعا کے لیے سر سجدے میں رکھا تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ بس کر دیجیے، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ دعا کا نمبر ہے۔ جب آپ اپنی پوری تیاری مکمل کر لیں، ساری کوشش مکمل کر لیں، یا اللہ جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا، اس سے آگے میں کر کچھ نہیں سکتا، اس کے بعد آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس دعا میں پھر وہ اثر رکھ دیتا ہے کہ صحابی کہتا ہے میری تلوار ابھی دور ہوتی تھی، کافر کی گردن کٹ کے زمین پہ گر جاتی تھی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہاری تلوار گلے نہیں کاٹ رہی تھی، وہ اللہ نے جو آسمانوں سے فرشتے نازل کیے وہ تمہاری جگہ پہ کام کر رہے تھے۔ ہم نے ترتیب الٹ دی، ہر بات کا جواب دعا دعا۔ یہ دعا نہیں، یہ اپنے فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ مذاق، یہ دعا نہیں ہے، یہ غزہ کے مظلوموں کے ساتھ مذاق ہے۔ ایک طرف تو ایمان اتنا بلند ہے کہ غزہ میں جب ایک زخمی ماں نے اپنے بچے سے کہا بتاؤ ہماری ملک کے لیے مدد کے لیے کوئی اسلامی ملک نہیں آیا، تو اس بچے نے اپنی ماں کو کہا ماں آج اگر کوئی مجھ سے آ کر مدد کی بات کرے گا تو میں جواب میں وہی کہوں گا جو آگ میں ابراہیم پیغمبر نے جبرائیل کو کہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جبرائیل ہمیں تیری مدد کی نہیں، ہمیں صرف اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے اللہ کفار کو ذلیل کرے گا، عذاب دے گا، ظالموں کو انجام تک پہنچائے گا، لیکن اللہ کا اصول کیا ہے؟ کیا کوئی فرشتہ چیخ مارے گا اور سارے اسرائیلی مر جائیں گے؟ کیا کوئی فرشتہ آ کر پروں پہ اسرائیل کو اٹھائے گا اور تلبیب آسمان سے پلٹ دیا جائے گا؟ نہیں۔ اس امت کے لیے اللہ کا اصول یہ ہے یعذبہم اللہ بایدیہم، اللہ ان کو عذاب دے گا لیکن ہاتھ تمہارے استعمال ہوں گے، اللہ ان کو عذاب دے گا لیکن ہاتھ تمہارے ہوں گے، اور اللہ بار فرشتوں کے ذریعے کروا دے گا۔ یہ جو بار بار بات کہی جا رہی ہے 57 اسلامی ممالک، ہو سکتا ہے میرے اس جملے سے کسی کو تکلیف پہنچے، میں نے تو کئی دہائیوں سے دیکھا ہے یہ اسلامی ممالک کم، یہ معاشی ممالک زیادہ ہے۔ ہر آدمی کو اپنی معیشت کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ابھی یہاں میرے فاضل بھائی کہہ رہے تھے کہ کوئی محمد بن قاسم ہو سکتا ہے آ جاتا، بالکل محمد بن قاسم کی سنت موجود ہے، لیکن دکھ کے ساتھ وہ ہمارے درمیان میں نہیں۔ اگر کسی عورت نے پکارا تھا تو محمد بن قاسم آیا تھا، آج پاکستان میں آسیہ ملونہ نے پکارا تو ان کے محمد بن قاسم آ کے اس کو واپس لے نہیں گئے۔ آسیہ نے پکارا تو دوبارہ کیا فرانس کے صدر نے اس سے ملاقاتیں نہیں کی؟ ایک بھٹے پہ اینٹ لگانے والی عورت کا کیا مقام ہے کہ اس سے فرانس کا صدر ملاقاتیں کرتا پھرے؟
وہ چیزیں جو ہمارے پاس تھیں آج وہ ہم سے چلی گئی، اور اس سے پہلے یہ مستقل میں نے تو ہوش سنبھالا ہے تو کبھی افغانستان کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، عراق میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، یمن میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، شام میں لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ یہ جو آج غزہ کا دکھ ہمیں پورے طور پر محسوس نہیں ہوتا، اس سے پہلے اتنا زیادہ اس امت کے جسم کو چھلنی کر دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو مسجد اقصیٰ کی اہمیت بتاتے ہوئے ہم کانپ جاتے ہیں کہ یار یہ مسجد اقصیٰ پر بھی قوم کیوں نہیں اٹھ رہی۔ اور حالت یہ ہے کہ عالم اسلام میں مسجد اقصیٰ کے لیے وہ آوازیں نہیں اٹھائی گئی جو عالم کفر کی عوام مسجد اقصیٰ کے لیے آواز اٹھا لی۔ کہتے ہیں غزہ کے لوگ مظلوم ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس وقت پورے عالم اسلام میں اگر کوئی کامیاب ہے تو وہ صرف غزہ کی عوام اور غزہ کے مسلمان ہیں، ان کے علاوہ کوئی بندہ کامیاب نہیں۔ کامیاب صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے خاک و خون میں فاقے اور پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی یہ طے کیا کہ ہم سامراج کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ یہاں تو ہمارے سجدے ہی ختم نہیں ہوتے، وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہماری یونیورسٹیز کی کیا حالت ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ وہ حکومتی بجٹ جو فلسطین اور عالم اسلام کے مسائل اور مسجد اقصیٰ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یونیورسٹیز اور کالجز پہ خرچ ہونا چاہیے تھا، وہ سارا بجٹ ہمارے بچوں کو موسیقی سکھانے کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے۔ فلسطین کے لوگوں کی تصویر اگر ہمارے موبائل پہ آ جاتی ہے کہ وہاں بچوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، کیا پی ایس ایل کے میچ میں بھنگڑا ڈالنے والے ہمارے نوجوانوں کی تصویریں فلسطینیوں کے موبائل پہ نہیں جاتی ہوں گی؟ وہ کہتے ہوں کہ ہم سمجھتے تھے شاید ان کے حکمران ڈھیلے ہیں، اگر ان کی عوام بھی ناچ گانے میں مصروف ہے اور پی ایس ایل میں بھنگڑے ڈال رہی ہے تو اس کا مطلب ہے جہاں سے ہمیں امید تھی اب تو وہ لوگ بھی سو گئے۔ میری ایک تو تجاویز ہے آج کی اس اجلاس میں۔ ایک تو میری تجویز یہ ہے کہ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب نے جس طرح آج کی اس تقریب کا انعقاد کیا، اسی طرح مکاتب فکر کے دوستوں کو، علماء کرام کو ساتھ ملا کر ہمیں پاکستان کے تمام اضلاع کی سطح پر انجمن تاجران جو تاجر تنظیمیں ان سے ملاقاتیں کرنی چاہیے، اور وہاں ہماری جو ذیلی تنظیمیں ان کے ذمہ یہ لگے کہ جو دکاندار جو مارکیٹ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتی ہے، ہم ہر جگہ اس دکاندار کی، اس مارکیٹ کی حوصلہ افزائی کریں کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سرمایہ کو نہیں دیکھا، غزہ کے مظلوموں کو دیکھا ہے، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، ان کی سیل میں اضافہ ہو، اور دوسرے دکانداروں کو ترغیب ہو کہ اگر ایک آدمی اسرائیلی مصنوعات کو چھوڑ کر اپنی معیشت کو بہتر کر سکتا ہے تو ہمیں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے۔ ایک تو ہمیں تاجر تنظیموں سے مل کر پورے پاکستان میں اس کو عام کرنا چاہیے، اور اگر اسلام آباد میں چونکہ ہم موجود ہیں، اگر اسلام آباد سے یہ میسج چلا جائے کہ یہاں کی بھاراکو کی ہو یا سوسائٹی زون کسی بھی علاقے کی تاجر تنظیم یہ اعلان کرے کہ حکومت نے بائیکاٹ نہیں کیا لیکن اسلام آباد کے تاجروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے شہر میں بازار میں اسرائیلی مصنوعات داخل نہیں ہوں گی، اس کا بہرحال پورے ملک میں ایک اچھا میسج جائے گا اور لوگوں کو کام کرنے کے لیے ایک راستہ ملے گا۔ دوسری میری اس حوالے سے تجویز یہ ہے کہ ہمیں کالجز کا رخ کرنا چاہیے، ہمیں یونیورسٹیز کا رخ کرنا چاہیے، اور وہاں جا کر لوگوں کو مسجد اقصیٰ کی اہمیت بتلانے کی ضرورت ہے، چونکہ ہماری نئی نسل اگر اس موقع پر بھی ناچ گانے اور ڈانس میں مصروف رہی اور مسجد اقصیٰ کے سلگتے ہوئے رستے ہوئے زخم بھی اگر ان کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکے تو اس کا مطلب ہے پاکستان کا مستقبل تاریخ ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ تیسری میری تجویز یہ ہے کہ ہم یہاں جتنے احباب موجود ہیں اپنی اپنی مرکزی قیادت سے رابطہ کریں، اگر اسی فورم کو کوئی شکل دے کر اس پہ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی تمہارے پاس جیٹ تھنڈر موجود تھے لیکن اس میں اتنا تیل نہیں تھا کہ وہ تل ابیب تک پہنچ جاتے۔ یہ جو ایران نے کیا ہم تو بڑے خوش ہو گئے کہ چلو بڑی بات ہے، یہ میزائل روانہ ہو گئے 180 کی سپیڈ پہ اور وہاں جا کے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ وہ ابھی میزائل وہاں گرے نہیں تھے تو انہوں نے کہا نہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں، دمشق میں 7 بندے مارے گئے، ہم نے ان کا بدلہ لیا، مارا جائے فلسطینی ہمارا، ان سے کیا لینا دینا۔ اس بیان سے فلسطینیوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ یار یہ چند میزائل اڑے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے نہیں، دمشق والوں کے لیے۔ خیر ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں جس طرح یہاں پہلے بات کی گئی، اپنے ملک کے حکمرانوں کو مجبور کریں کہ ٹھیک ہے تم جیٹ تھنڈر کے ساتھ نہیں جا سکتے، تم F-16 کے ساتھ نہیں جا سکتے، تم فوجیوں کے ساتھ نہیں جا سکتے، تمہاری مجبوریاں ہوں گی، لیکن کم از کم پاکستان کے جتنے ڈاکٹرز ہیں، پاکستان کی جتنے ہیلتھ سے ریلیٹڈ شعبہ جات ہیں ان میں سے، اور رضاکارانہ طور پر جو لوگ ہیلتھ کی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں ہیلتھ سیکٹر میں، ان کا ایک بڑا قافلہ تیار کیا جائے
اور غزہ کے بچوں کے لیے دوائی اور ان کے لیے موبائل ہاسپٹل، اس کا ایک پورا نظم قائم کر کے رفح بارڈر پر جایا جائے، اور کوشش ہم یہ کریں پریشر بڑھانے کی اگر کر سکتے ہیں کہ یہاں سے ہیلتھ سے ریلیٹڈ اس جانے والے قافلے کی قیادت پاکستان کا صدر وزیر اعظم خود کرے، اس کو کرنی چاہیے، کوئی بم نہیں گرائے گا اس کے اوپر۔ اگر یہ ایک قافلہ بھی غزہ کے اندر کسی ملک کے صدر وزیر اعظم نہ صحیح وزیر خارجہ کی قیادت میں غزہ میں داخل ہو جاتا ہے تو میں یقین سے کہتا ہوں حالات بہت بدل سکتے ہیں۔ 6 مہینے ہو گئے، 40,000 سے زائد لوگ شہید ہو گئے، وہ تو کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بہت بڑے گناہ کو معاف کرے جو 6-7 مہینوں میں پوری امت کے اوپر اور ہمارے اوپر ہے۔ اور اسی گناہ سے نکلنے کے ازالے کے طور پر علامہ ہشام الہی ظہیر نے، ہمارے بھائی ہیں، شہید کے بیٹے ہیں، میں چاہوں گا کہ ضرور بتائیے گا کہ ہم اور تو کچھ نہیں ہیں، لیکن اسد محمود تمیمی صاحب، آپ کی ایک طرف بھی شہید کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا اور آپ کے دوسری طرف بھی شہید کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، اور آپ شہداء کی بستی سے تشریف لائے ہیں۔ ہم اور کچھ نہیں تو ہم یہاں شہداء کے خاندان اپنے ایک ایک گھر کے فرد اور کارکن کے ساتھ جہاں جتنا ہو سکا آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں